اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ ولا اعداء الى یوم الدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ماہ مبارک رمضان کے احکام کے حوالے سے ہوگی۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ایک اہم ترین واجب ہے وہ ہے روزہ رکھنا، کہ جو روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ اور جو دیگر مسافر نہ ہو اور دیگر شرائط کے ساتھ اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور یہ روزے کے جو مسائل ہیں بہت اہم مسائل ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی آج ہم ڈالیں گے۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے نیت، کہ انما الاعمال بالنیات کے مشہور و معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے، تو نیت ہر جو واجب عبادی ہو اس کے لیے نیت شرط ہے۔ ہمارے پاس دو قسم کے واجب ہیں، ایک جسے کہتے ہیں واجب تعبدی، ایک واجب توسلی۔ توسلی میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر نیت کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جیسے اگر لباس نجس ہو گیا ہے، اب وہ لباس کو پاک کر کے نماز پڑھنا ہے، تو لباس کو پاک کرنے کے لیے وہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لباس پاک کرتا ہوں مثلا قربۃ الی اللہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا واجب ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں واجب تعبدی۔ اس میں قصد قربت جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر اس عبادت کو قصد قربت کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر انجام نہ دیا جائے تو وہ عبادت جو ہے وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے کہ نماز ہے، نماز اگر یا نماز سے پہلے وضو جو ہے، طہارت حاصل کرنا، تو وہ طہارت کے جو ہے وہ تین اسباب ہیں، وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ تو ان تینوں میں قصد قربت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز میں قصد قربت ضروری ہے، کیونکہ یہ واجب عبادی اور تعبدی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح روزہ ہے، جو روزہ بھی ایک واجب تعبدی ہے، تو اس میں بھی نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نیت، اچھا نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت میں ایک بات یاد رہے کہ نیت کو زبان سے دہرانا یا دل میں دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فتاوے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ فتاوے جو ہے وہ آغا سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق ہیں۔ ویسے میری کوشش ہوگی کہ متفق علیہ جو ہے وہ فتویٰ بیان کیا جائے کہ جس میں سب کا اتفاق ہے، لیکن جو جہاں اختلاف ہوگا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں میری نظر جو ہے وہ آقا سیستانی کے فتاوے کی طرف ہوگی۔ تو نیت کا اس میں سب کا اتفاق ہے تقریباً کہ دل سے دہرانا یا زبان سے ادا کرنا کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں قربۃ الی اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں۔ نیت یعنی ارادے کا معنی ہے، اور آقا سیستانی کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے اظہار تذلل رکھتے ہوئے کہ خدا متعال میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرے ذمے خدا نے نماز کو، روزے کو واجب قرار دیا ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس ارادے سے اگر وہ انجام دیتا ہے، اس کے دل میں اگر یہ ارادہ ہے کہ خدا کے حکم کی وجہ سے اور میں اس کے سامنے خاضع ہوں، خاشع ہوں، اور وہ میرا رب ہے، میں اس کو انجام دیتا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن نیت میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پختہ ارادہ نہیں ہے اس عمل کا تو نیت متحقق نہیں ہوگی۔ مثلا اگر میں تردد میں ہوں کہ میں کل روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں نہیں رکھوں، اگر یہ میری حالت، یہ تردد اگر یہ باقی رہے
تو گویا کہ ایسا ہے کہ میں نے پختہ ارادہ نہیں کیا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے گرمیوں کے دنوں میں ہوتے ہیں، اب کسی کو اگلے دن جو ہے وہ کام کرنا ہے، کہیں مارکیٹ میں جانا ہے یا کوئی سخت کام کرنا ہے جو گرمیوں میں، تو وہ تردد میں رہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں۔ تو اگر یہ تردد کی حالت رہی اور جو وقت بتایا ہے نیت کا، اگر اس میں اس نے پختہ ارادہ نہیں کیا تو گویا کہ اس نے نیت نہیں کی، اور جب نیت نہیں ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت میں پختہ ارادہ ہونا شرط ہے۔ تو ہمارے پاس 3 قسم کے روزے ہیں۔ دیکھیے، ایک روزہ جو ہے وہ واجب معین ہے، اس کا وقت معین ہے، اور وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک ماہ مبارک کے رمضان کا روزہ جو ہے اس کا وقت معین ہے، 30 دن ہے، وہ پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا واجب معین ہے، جس نے اگر نظر کی ہے کسی نے کہ میں جمعے کے دن مثلاً روزہ رکھوں گا، اس جمعے کو روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ واجب ہو جائے گا نظر کی وجہ سے، اور یہ واجب معین ہوگا۔ یہ ایک روزہ ہو گیا، روزہ واجب معین۔ ایک روزہ ہوتا ہے کہ جو واجب ہوتا ہے لیکن غیر معین ہے، مثلا قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، یا نظر کا ہے لیکن نظر معین نہیں ہے۔ میں ایک روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مثلا سیغہ پڑھ کے جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو نظر کی جاتی ہے کہ للہ علیہ، میرے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے لیے کہ میں روزہ رکھوں گا اگر یہ میرا کام ہو گیا مثلا۔ اچھا، اس میں دن معین نہیں ہے کہ کون سا دن، کون سا مہینہ، تو یہ واجب ہو جائے گا اگر اس کا کام ہو گیا، لیکن یہ واجب غیر معین ہے۔ اسی طرح قضا کا بھی معین نہیں ہے، کفارے کا وہ بھی معین نہیں، لیکن ایک روزہ ہوتا ہے ہمارے پاس مستحب۔ تو یہ 3 قسم کے روزے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے روزے کی، اس میں واجب معین ماہ مبارک رمضان، اور جو واجب معین ہے خاص دن جو نظر رکھا ہے، تو اس کی روزے کا جو وقت ہے، وہ نیت کا جو وقت ہے وہ اذان فجر سے پہلے پہلے، اذان فجر سے پہلے پہلے انسان کو پختہ ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے۔ اگر زبان سے بھی کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں دہرانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارادہ اگر کر لے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ پختہ ارادہ اس کا اذان فجر سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے، ماہ مبارک رمضان کا جو روزہ ہے۔ اور اسی طرح جو واجب معین کا روزہ، مثلاً کہ جس دن روزہ کی نظر کی تھی خاص دن، تو اس دن اس کو اذان فجر سے پہلے پہلے اس کو پختہ ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر جو ہے وہ اگر نیت نہیں کرے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ متحقق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان میں نیت نہیں کی یا ارادہ اگر ڈالم ڈول ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہو جائے گی، پینے کی اجازت ہو جائے گی، نہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مسافر نہیں ہے، جو صحیح و سالم ہے، جس کو روزہ جس کے اوپر واجب ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اذان فجر سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اجازت ہو جائے گی، اس کا روزہ باطل ہوگا۔ بعد میں یعنی اس کو یہ پورا دن فاقے سے گزارنا پڑے گا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا کہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں، اور بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔